وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. آج دیکھیے ہماری بہت ساری بچیاں جو نوجوان ہیں، جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، جو شادی کرنے کے لائق ہو گئی ہیں، آج والدین پیار محبت کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو لے جا کر کے موبائل فون دے دیتے ہیں اور وہ بیٹی اس موبائل فون کا ناجائز استعمال کرتی ہے۔ وہ بیٹی اس موبائل فون کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا راتوں کو دیکھتی ہے۔ وہ بیٹی اس موبائل فون کے ذریعے سے پتہ نہیں کن کن لوگوں سے باتیں کرتی ہے، کن کن لوگوں سے چیٹ کرتی رہتی ہے، کن کن لوگوں سے گفتگو کرتی رہتی ہے، اس کے بارے میں والدین کو پتہ نہیں یا جانکاری نہیں حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آج کا جو ہمارا نوجوان ہے، اس موبائل کو لے کر کے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے وہ غلط تعلقات کو بنا کر کے رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی بیماری کو اور اس طرح کی برائی کو اگر ہم نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور منع کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھنا، یہ سوچ کر کے رکھنا کہ یہ بیٹا گرچہ دوسرے گھر کا ہے، یہ بیٹی گرچہ دوسرے گھر کی ہے، لیکن آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہوں گے، آپ کو بھی اللہ رب العالمین گناہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا اور کائنات کے ہر ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے، کس عنوان پر، کس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی لعنت کن لوگوں پر ہوتی ہے، اسی بات کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح اور سچ بات کہنے اور اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، پھر میں پڑھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں جو حق بات کو چھپاتے رہتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کیا ہے، شریعت کی کون کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون کون سی باتیں غلط ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود حق بات کو چھپاتے رہتے ہیں، حق بات کو چھپا کر اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے مصلیان کے سامنے جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا بہت سا فرمان ایسا ہوتا تھا
جس فرمان کو اپنے لوگوں کے سامنے اہل کتاب کے علماء کرام بیان نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہت ساری مسجدیں ایسی موجود ہیں جن مسجد کے اماموں کو نماز کا طریقہ صحیح کون سا ہے یہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نماز میں جب کھڑے ہونا ہے، کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ بخاری کی حدیثیں ان کے سامنے موجود ہیں، مسلم کی حدیثیں ان کے سامنے موجود ہیں، ابو داود کی حدیثیں ان کے سامنے موجود ہیں، ابن ماجہ کی، اور اس کے علاوہ جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سب معلوم ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے مسئلہ موجود ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کھڑے ہو کر کے منبر سے حق بات کو بول دیا، حق بات کو عوام کے سامنے پیش کر دیا، تو شاید کہ ہمارا پیٹ جو ہے بند ہو جائے گا، جو کچھ ملتا جلتا ہے وہ بھی چلا جائے گا، یا جس سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے حق باتوں کو عوام کے سامنے نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، عوام کے سامنے واضح نہیں ہونے دیتے ہیں یا نہ ہی ان کو بتلاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دلی میں جامع مسجد کے امام تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت ہی بڑے عالم دین تھے۔ یہ جامع مسجد میں، دلی کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اتفاق سے الہ آباد کے ایک عالم دین جن کا نام شاہ فاخر زائر الہ آبادی دلی پہنچتے ہیں، اور مغرب کی نماز غالباً تھی۔ مغرب کی نماز میں دلی کی جامع مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی امام آمین بولتا ہے، یہ شاہ فاخر زائر الہ آبادی بلند آواز سے آمین بول دیتے ہیں۔ اور جامع مسجد کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے اندر بلند آواز سے آمین کبھی نہیں بولتے تھے۔ تو وہ آمین بول دیتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد شاہ زائر الہ آبادی کی طرف لوگ غصے سے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ، یہ کمینہ، یہ کمبخت، یہ کہاں سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اس بات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد اٹھ کر کے جاتے ہیں اور اس جگہ پر پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، کیوں تم لوگ جھگڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے، اس عالم دین کو تم لوگ پریشان کر رہے ہو، تم لوگ برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کی وجہ بتاؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے جو مقتدی تھے ان لوگوں نے بیان کیا کہ امام صاحب ایسا ہے کہ انہوں نے میرے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی اور بہت تیز بلند آواز کے ساتھ آمین کہی۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ انہوں نے غلط نہیں کہا ہے، بلند آواز سے جو آمین پکارا ہے کہا ہے، انہوں نے غلط نہیں کہا ہے، یہ آمین صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے۔ بلند آواز سے آمین کہنا امام کے ساتھ یہ ثابت ہے، اور وہ دلیل دے کر سمجھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام آمین بلند آواز سے کہے اور اس کے ساتھ اگر مقتدی بھی بلند آواز سے آمین سنتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب عوام چلی جاتی ہے، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد شاہ فاخر زائر الہ آبادی سوال کرتے ہیں
کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ جو ہے جامع مسجد کے امام ہیں، آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا مسئلہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کر دیا ہوتا تو آج ہم بھی خطرے سے خالی نہیں رہتے، اس لیے میں نے اس بات کو ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہ کہہ کر کے میں وہاں پر نکل گیا تاکہ آپس میں فتنہ، آپس میں فساد، آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے نہ پائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، یہ ایک حکمت کے تحت کہ اگر یہاں پر ابھی فوراً میں بتا دوں گا، ساری چیزوں کو حل کر دوں گا، تو مسئلہ یہی ہوگا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور آپس میں بوال ہو جائے گا۔ اتنے دنوں سے اس مسجد کے اندر آمین نہیں کہا جا رہا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے علماء کرام، چاہے اس جگہ کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، بہت سے علماء کرام ایسے موجود ہیں جن کو شریعت کی باتیں معلوم ہیں، جن کو پتہ ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، لیکن پھر بھی بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے علماء کے اوپر لعنت کرتا ہے جو صحیح باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں۔ اس میں بیان کرتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بھی عالم دین سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، کوئی مسئلہ اس سے پوچھا جائے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ سوال اس طرح سے ہے، یہ جواب اس طرح سے ہے، یہ معلوم ہونے کے باوجود اس کو نہیں بتاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا لگام پہنائے گا۔ یہ اس عالم دین کی سزا ہوگی جو عالم دین اپنے عوام کو قرآن و حدیث کی صحیح باتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے صحیح باتوں کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ ایسا عالم دین اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ ایسے عالم دین کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے، جو حق بات کو چھپا کر کے اپنے اندر رکھتا ہے اور عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو یہ پہلا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوگا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی ایسے عالم دین کے اوپر لعنت ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے جو حق بات کو اپنے مسلک کو لے کر کے ڈٹا رہتا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ کی جب اس آیت کریمہ کو اٹھاتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے اوپر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعے سے لعنت بھیجی۔ کیوں لعنت بھیجی؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر، یعنی بنو اسرائیل کے اوپر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے لعنت بھیجی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی، اللہ رب العالمین نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے معاشرے کے اندر، ان کے سماج کے اندر کوئی برائی پائی جاتی تھی تو اس برائی سے دوسرے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ جو لوگ برا کام کرتے تھے، جو لوگ برائی میں مبتلا رہتے تھے، ان لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو برائی کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج یہی معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ایک دور، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر بہت کم سننے میں آتا تھا کہ فلاں گھر کی بچی بگڑی ہوئی ہے، فلاں گھر کا لڑکا بگڑا ہوا ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ آج تقریباً 80% گھر ایسے پائے جاتے ہیں جس گھر کے بچے اور بچیاں بگڑی ہوئی ہیں۔ بہت ہی کم ایسا گھرانہ ہوگا کہ جس گھرانے کے اندر دینداری پائی جاتی ہے، جس گھرانے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم موجود ہے، جس گھرانے کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ آج دیکھیے ہماری بہت ساری بچیاں جو نوجوان ہیں، جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، جو شادی کرنے کے لائق ہو گئی ہیں، آج والدین پیار محبت کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو لے جا کر کے موبائل فون دے دیتے ہیں، اور وہ بیٹی اس موبائل فون کا ناجائز استعمال کرتی ہے۔ وہ بیٹی اس موبائل فون کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا راتوں کو دیکھتی ہے۔ وہ بیٹی اس موبائل فون کے ذریعے سے پتہ نہیں کن کن لوگوں سے باتیں کرتی ہے، کن کن لوگوں سے چیٹ کرتی رہتی ہے، کن کن لوگوں سے گفتگو کرتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں والدین کو پتہ نہیں یا جانکاری نہیں حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آج کا جو ہمارا نوجوان ہے، اس موبائل کو لے کر کے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے وہ غلط تعلقات کو بنا کر کے رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی بیماری کو اور اس طرح کی برائی کو اگر ہم نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور منع کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھنا، یہ سوچ کر کے رکھنا کہ یہ بیٹا گرچہ دوسرے گھر کا ہے، یہ بیٹی گرچہ دوسرے گھر کی ہے، لیکن آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہوں گے۔ آپ کو بھی اللہ رب العالمین گناہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں، آپ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ برائی سے منع نہیں کر رہے ہیں، نہیں روک رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا معاملہ یہی تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ برائی کرتے تھے تو کچھ لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے کہ کرنے دو، یہ برا کام کر رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ نے بے شمار خطبے میں سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن روک دیا تھا کہ تم لوگوں کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ مچھلی کا شکار سمندر کے قریب جا کر کے ہفتے کے روز نہیں کرنا ہے۔ تو جس دن اللہ رب العالمین نے مچھلی کی شکار کرنے سے روکا تھا، اس دن مچھلیاں بہت زیادہ سمندر کے کنارے آ جایا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ 6 دن بہت کم آتی تھی یا آتی ہی نہیں تھی۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ چلیے ہم لوگ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں اور کنارے کنارے گڈھے کو کھود دیتے ہیں، کنارے کنارے گڈھا بنا دیتے ہیں تاکہ وہ مچھلیاں آ کر کے اسی کے اندر گر جائیں گی، اسی کے اندر رہیں گی، اور جب سنڈے کا دن آئے گا، اگلا دن آئے گا، تو ہم لوگ جا کر کے ان مچھلیوں کو نکال لیں گے اور اس کو کھائیں گے، اس کی تجارت کریں گے۔ اللہ رب العالمین کو یہی بات پسند نہیں آئی، اس کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جو لوگ اس طرح سے کام کرتے تھے، یعنی اس برائی میں مبتلا تھے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی برباد کر دیا جن لوگوں نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا، ان لوگوں کو روکا نہیں۔ صرف اللہ رب العالمین نے کن کو بچایا؟ جو منع کرتے تھے، جو روکتے تھے، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی برائی کو یہ سوچ کر کے چھوڑ رہا ہے کہ یہ برا کام جو ہے فلاں آدمی کر رہا ہے، یہ اسی کا کام ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس بات کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینا کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو جو لوگ منع نہیں کرتے ہیں، برائی کو دیکھ کر کے نکل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں اور اس برائی سے نہیں رکتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی اور فرشتوں کی اور نیک بندوں کی ایسے اوپر لعنت و ملامت ہوتی ہے جو برائی کو برا سمجھ کر کے رکتے نہیں ہیں یا برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور آگے چلتے ہیں، سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت،
اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب جب بھی میں بولوں تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہی اہل کتاب سے مراد ہیں۔ تو یہود و نصارہ یہ لوگ جادو کیا کرتے تھے، ٹونا کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے جادو کیا کرتے تھے، ٹونا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگ جو جادو کرتے ہیں، جو ٹونا کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک مردود ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی ملامت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے گھر گھر کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج بے شمار گھرانے ایسے موجود ہیں، بہت سارے گھر ایسے موجود ہیں جن گھروں کے اندر جادو کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں یا تو محبت پیدا کرنے کے لیے یا آپس میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، بھائی بھائی کو جادو کے ذریعے سے لڑایا جاتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑایا جاتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑایا جاتا ہے، بیٹی کو ماں سے لڑایا جاتا ہے، اور رشتہ دار کو رشتہ داروں سے لڑایا جاتا ہے۔ یعنی جادو کر کر کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ڈالی جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت نہیں بلکہ دشمنی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بالکل عام ہو چکا ہے، یہ باتیں عام ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرنا چاہیے کہ جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنا یہ حرام ہے، اور جو جادو کرواتا ہے اس کے لیے بھی یہ حرمت ثابت ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہوں گے جو لوگ جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو جن کے بھی گھروں کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان میں عداوت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنا ہے، رک جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، ورنہ یاد رکھنا جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، جس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی لعنت و ملامت ہوتی ہے، ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا وہ شخص ہے جو جادو اختیار کرتا ہے، جادو والا عمل کرتا ہے، خود گھر میں کرواتا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہے، گویا کہ ایسا شخص ملعون ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، سورہ رعد کی وہ آیت کریمہ جو بہت ہی معروف و مشہور ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اس عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی غلطی کرتے رہتے ہیں۔ شام کو اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرتے ہیں، رات میں اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اب میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن دن ہوتا ہے فوراً وہ شراب کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ رات میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی عورت کے ساتھ زناکاری اور بدکاری نہیں کریں گے، لیکن دن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی عورت جس عورت کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ رات میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے وہ پھر چوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، لیکن بعد میں پھر اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس وعدے کو یہ لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی لعنت ہوتی ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ توڑنے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں
کہ ہم یہ برائی نہیں کریں گے، زناکاری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، سودی لین دین نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، غیبت و چغل خوری نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر کرنے لگتے ہیں، تو یہی مطلب ہوا کہ عہد و پیمان کو آپ توڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے، پھر دوسری مرتبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت ہوتی ہے، جو برائی پر برائی کرتے چلے جاتے ہیں، جو بدکاری پر بدکاری کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے جو لوگ رشتے کو کاٹنے لگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں دشمنی پیدا کرتے ہیں، بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کرواتے ہیں، باپ بیٹے میں دشمنی پیدا کراتے ہیں، ماں بیٹی میں دشمنی پیدا کراتے ہیں، یا اسی طرح سے رشتہ دار میں دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس رشتے کو اللہ رب العالمین نے جوڑ کر کے رکھا ہے، جس رشتے کو اللہ رب العالمین نے قائم رکھا ہے، اس رشتے کو یہ توڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیجئے، اپنے خاندان کے لوگوں کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے گھرانے ایسے پائے جاتے ہیں جن گھرانوں کے اندر باپ سے بیٹے کی دشمنی پائی جاتی ہے، ماں سے بیٹی کی دشمنی پائی جاتی ہے، بہو کی دشمنی ساس سے پائی جاتی ہے، بہو کی دشمنی شوہر کے باپ سے پائی جاتی ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کس لیے؟ پراپرٹی کو لے کر کے، زمین کو لے کر کے لڑ رہا ہے، گھر کو لے کر کے لڑ رہا ہے، باپ نے جو رقم چھوڑ دیا ہے یا باپ کے پاس جو رقم موجود ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، اس کو لے کر کے آپس میں دشمنی چل رہی ہے۔ یہ بالکل عام ہے، یہ بالکل ہر گھر کے اندر الا من رحم ربی، اللہ کی کوئی گھر ہو جس گھر کے اندر عداوت و دشمنی نہ پائی جا رہی ہو۔ مان لو 95% گھر آپ کو ایسے مل جائیں گے جس گھر کے اندر اس طرح کی کمی پائی جاتی ہے، عداوت و دشمنی پائی جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے رہتے ہیں پراپرٹی کو لے کر کے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس پراپرٹی کو لے کر کے، جس زمین کو لے کر کے، جس جائیداد کو لے کر کے آپ اپنے بھائی سے مقدمہ کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، آپ اپنے بھائی سے جھگڑ رہے ہیں، کیا یہ پراپرٹی آپ لے کر کے دنیا سے جائیں گے؟ کیا آپ کو پتا ہے آپ یہاں سے نکل کر کے حیدرآباد جا رہے ہیں، راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ جو ہے اسی جگہ پر ختم ہو جائے، اور آپ کے بھائی کی جو آپ سے دشمنی پائی جاتی تھی، اس دشمنی کی بنیاد پر آپ نے اپنے بھائی کو خوش نہیں کیا، اپنے بھائی سے بات نہیں کیا؟ اور کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جو آپس میں قطع تعلق کرتا ہے، ہمیشہ دشمنی کو برقرار رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، ایسے آدمی کا اگر انتقال ہو گیا، اپنے بھائی سے رشتے کو جوڑا نہیں، تو ایسا آدمی جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی ذہن و دماغ کے اندر رکھنا۔ تو ایک وہ آدمی ہے جو رشتے کو کاٹتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے یا لڑاتا اور جھگڑاتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے، اللہ رب العالمین اس انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے لعنت یہ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا جملہ لگ رہا ہے، بہت معمولی لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی لعنت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ دور کر دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کر دیا گیا، آپ کا کوئی ہیلپ کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یقیناً جو آدمی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا،
وہ آدمی دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف نہ نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا اور نہ ہی ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف کرے گا، ایسے آدمی کو بخشے گا۔ اس لیے آپس میں رشتے کو جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ ہمارا بھائی ہے تو بھائی کو بھائی کے ساتھ مل کر کے رہنا، باپ ہے تو باپ کو بیٹے کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے، یعنی جتنی بھی رشتہ داریاں پائی جاتی ہے سارے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ یقیناً اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر پہنچے گا۔ مثال کے طور پر آپ تنہا ہیں، آپ مطلب خاندان کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، آپ کو کسی نے غیر مسلم نے مار دیا، کوئی غیر مسلم آپ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے یا حملہ کر دیا ہے، ایسے میں آپ کے رشتہ دار جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، میل جول کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلے گا وہ یہ نہیں دیکھیں گے رات کے 12 بج رہے ہیں، رات کا 2 بج رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، فوراً آپ کا ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب عداوت و دشمنی پائی جائے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ مار دیے جائیں گے، کوئی آپ کا پوچھنے والا اور کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت ہی فائدہ ہے دنیا کے اندر۔ رشتے کو اگر جوڑ کر کے رکھیں گے تو یقیناً کوئی بھی انسان آپ کی طرف اپنی نظر اٹھا کر کے غلط ارادے سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کی لعنت سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہتھیار کو اٹھا دیتے ہیں۔ ہتھیار معلوم ہے نا، دھاردار چیز، جیسے مثال کے تو چاقو ہو گیا، چھری ہو گیا، تلوار ہو گیا، ان ساری چیزوں کو اٹھا کر کے اگر مسلمان بھائی کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں تو نبی نے کہا من اشارہ بحدیدتہ الی اخیہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر کے اشارہ کرتا ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ سے، آپ کے بھائی سے دشمنی ہو گئی یا کسی مسلمان بھائی سے لڑائی ہو گئی اور آپ اس میں اگر دھاردار چیز کو اٹھا کر کے اپنے بھائی کو صرف دکھا دیتے ہیں، مارنا بہت دور کی بات ہے، مارنا چھوڑیے، صرف دکھا دیتے ہیں اشارہ کر کے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہی کی بات ہے، میں آ رہا تھا، اتفاق سے آپس میں گوشت کاٹنے والوں میں، کشاف میں جھگڑا ہونے لگا اور سب گرم ہو گئے، فوراً میدان میں ادھر سے ایک چھری لے کر کے دوڑا اور دوسرا ادھر سے لے کر کے دوڑا۔ اب ایسے میں اگر وہ تیسرا آدمی نہیں آیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی، آپس میں قتل و غارت گری بھی ہو سکتی تھی۔ تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ شاید ان کے سامنے نبی کی وہ حدیث نہیں پیش کی گئی ہے جس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی دھاردار چیز جس سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جس سے انسان کو مارا جا سکتا ہے، اس کو اٹھانا جائز ہے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ان کو معلوم ہوتا یا علماء کرام نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا ہوتا تو شاید کہ اتنا بڑا چھری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف دھاردار چیز اٹھا کر کے مارنے کے لیے دوڑتا ہے یا صرف اشارہ کر کے ڈراتا دھمکاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان ہے، کسی بھی بات کو لے کر کے غصہ آ سکتا ہے، اول تو ہمیں غصے کو پی جانا ہے، چونکہ نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ پہلوان کون ہے؟ سب سے زیادہ پہلوان انسان، طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو اپنے اندر پی جائے، کنٹرول کر لے جائے۔ لڑائی جھگڑے کا ماحول بن رہا ہے، ایسے میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے وہ آدمی اگر برداشت کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، سب سے بہترین پہلوان انسان وہی ہے اور سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا انسان وہی ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے سامنے لڑائی جھگڑے کے وقت اگر ایسی نوبت آ جائے تو دھاردار چیز کو اٹھانے کی کوشش مت کرنا، اشارہ بھی مت کرنا، ورنہ اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی لعنت آپ کے اوپر ہو جائے گی تو یاد رکھنا کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، چاہے جتنا روزہ رکھ لیجئے، چاہے جتنا قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، اللہ آپ سے ناراض رہے گا، اللہ آپ سے غصے میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف دھاردار چیز کو اٹھا کر کے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جو دھاردار چیز کو اٹھا کر دوسروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ
بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے کوئی پہنچانے والا؟ کوئی اللہ رب العالمین کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اپنی ذات کے ذریعے سے تکلیف اللہ رب العالمین کو جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس طرح کی تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں تکلیف کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ جیسے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر اپنی پیشانی ٹیکنا، یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا ہوا۔ یا یہودیوں نے جس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی نہیں بلکہ بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دینا، یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنا یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے یہ اللہ رب العالمین کے عورت بچیاں ہیں، تو یہ کہنا بھی اللہ رب العالمین کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ان ساری چیزوں کے ذریعے سے جو کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رسول کو تکلیف دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج باحیات نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ بالکل ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، اس کو آئیے سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں اگر کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، اسلام کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو گویا کہ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون اگر آج کوئی بناتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ہوا۔ تو جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو تیاری کر لینا چاہیے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، رسوا کن عذاب ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتے ہیں اور جو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کو رب العالمین جہنم کے اندر اٹھا کر کے پھینک دے گا اور اسی کے اندر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ایک وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ باتیں پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، کسی شریف گھرانے کی عورت ہے، لوگوں میں مقام و مرتبہ اس کا بڑھا ہوا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں گھر کی عورت بہت شریف ہے، بہت اچھی عورت ہے، وہ دینداری میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، وہ نماز میں بھی پابندی کرتی ہے، صدقات و خیرات میں بھی آگے رہتی ہے۔ اب ایسے میں اس آدمی کو جلن ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے کہ آخر فلاں گھر کے آدمی کا نام کیوں ہو رہا ہے، کیوں اس کے گھر کی عورتوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب یہ آدمی اس عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے، اس عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، کوئی پاک دامن عورت جو برائیوں سے دور رہتی ہے، جو برائی کے بارے میں کبھی سوچتی نہیں ہے، ایسی عورت کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کم سے کم 4 گواہ لے کر کے آنا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ عورت
ایسی ہے ویسی ہے، تو اس آدمی کو 4 گواہوں کو لے کر کے آنا پڑے گا۔ اگر 4 گواہ لے کر کے نہیں آتا ہے تو ایسے میں یہ آدمی ملعون ہوگا، ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی جو دوسری عورت کو، نیک عورت کو بدنام کرنے کی کوشش اس طرح سے کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے موقع پر، آخری وقت چل رہا ہے، جان نکلنے والی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی جامع جملہ اور اپنی امت کو ایک طرح سے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک، یعنی انتقال ہونے کے وقت تک آپ یہ لعنت کرتے رہے، کہتے رہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ان کے نبی کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے جا کر کے وہاں پر پکی قبریں بنا دی اور اس پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے، ان سے مرادیں مانگنے لگے، ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بنایا تھا، وہ بھی غلط تھا، لیکن آج اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے جو تھوڑا مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کی قبر کو پختہ بنا دیتے ہیں، اس کے قبر کے اوپر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، اس کے قبر کے اوپر جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ وہ قبر کے اندر جو سو رہا ہے وہ ذرہ برابر بھی آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر فائدہ پہنچانے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ فائدہ پہنچائے گا، اللہ نقصان پہنچائے گا، اللہ روزی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو وہی ہمیں روزی دے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے صحیح دین پر عمل کیجئے، جو سیدھا دین ہو، جو سیدھے جنت کے اندر لے کر کے جانے والا ہو، اسی دین پر آپ عمل کیجئے۔ یقینی طور پر میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی ایک لکیر پاری، کھینچا اور اس کے اگل بغل میں ایسے ایسے بھی کھینچ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، یہ جو سیدھا راستہ گیا ہوا ہے یہی راستہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والا ہے، اور جو اگل بغل میں نے جو کھینچ دیا ہے لکیر، ادھر جو ہے شیطان بیٹھا ہوا، ادھر بھی بیٹھا ادھر بھی بیٹھا، جیسے ادھر مڑو گے فوراً شیطان آپ کو اپنے انڈر میں لے لے گا، ادھر جاؤ گے شیطان آپ کو اپنے قبضے میں لے لے گا، پتہ یہ چلا کہ وہاں سے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ تو ہمیشہ سیدھے دین کی تلاش میں رہیے، شریعت کے مسئلے کو معلوم کیجئے، یقینی طور پر آپ دنیا کے اندر کامیاب رہیں گے اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کر کے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک آخری بات میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت و ملامت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ایسی عورتیں بھی لعنت کے مستحق ہوں گی جو عورتیں اپنے ہاتھ میں گدنا گدواتی ہیں، اپنے ہاتھ میں گدنا گدواتی ہیں جس کو ٹیٹو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اپنے شوہر کے نام کو لکھاتی ہیں، محبت میں، پیار میں، الفت میں اپنے شوہر کے نام کو لکھاتی ہیں، یا اسی طرح سے جو لکھتی ہیں، ایسے عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے اپوزٹ آ جائیے مردوں کے اوپر، وہ مرد، وہ شوہر جو اپنی بیوی کے محبت میں اپنے ہاتھ پر اپنی بیوی کے نام کو لکھاتا ہے، اپنی بیوی کے اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہاتھ میں لکھا کر کے چلتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جس انسان کے اوپر لعنت ہو جائے وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث کے اندر آپ نے کہا والمتوشمہ والواصلۃ والمتوسلہ، ایک وہ عورت جو اپنے بال کو بڑا کرنے کے لیے، خوبصورت دکھانے کے لیے کہ میرا شوہر مجھ کو دیکھے گا تو بہت خوش ہو جائے گا، یعنی اپنے بال کو بڑا کرنے کے لیے جو نقلی بال آتا ہے اس بال کو اگر لگاتی ہے
تو ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جو اپنے بال کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے چھوٹے بال کو بڑا بال کرنے کے لیے، گرچہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہو، گرچہ وہ اپنے شوہر کو اپنی نگاہ میں محبوب کرنے کے لیے کر رہی ہو، محبت میں اضافے کرنے کے لیے کر رہی ہو، لیکن نبی نے کہا وہ عورت جو بال کو جوڑتی ہے یا وہ عورت جو بال کو جڑواتی ہے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین پر، ایسی عورت پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث کے اندر ایک اور جملہ کہا گیا، وہ حلالہ کو لے کر کے، حلالہ کو لے کر کے، یعنی جو انسان حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حلالہ معلوم، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس آدمی کا اس بیوی سے طلاق ہو گیا یا اس کی بیوی نے چھوڑ دیا، 3 طلاق ہو گیا، بیوی نے چھوڑ دیا یا خلا لے لیا۔ اب محبت پیدا ہو گئی کہ چلو یار ہم لوگ جو ہے آپس میں مل کر رہیں گے، جو بھی عداوت و دشمنی تھی اس کو ختم کر دیجئے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رات کے لیے کسی دوسرے سے شادی کر دیجئے، اور اس سے یہ شرط لگا کر کے کہ کل آج ایک رات یہ بیوی آپ کے ساتھ رہے گی، اور صبح جب اٹھنا تو پھر اس کو طلاق دے دینا، میں شادی کر لوں گا۔ تو اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ سراسر بہت بڑا جرم ہے، یہ بدکاری ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لعنت کا مستحق ایسا آدمی ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس بیوی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ لے جا کر کے غیروں کے ساتھ زناکاری کروا رہا ہے، زناکاری کروا رہا ہے، بدکاری کروا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی جس سے آپ نے کی شادی ہوئی تھی، دوسرے کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے، اس سے اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا، یا مان لو کھلا لے لیا کسی بات کو لے کر کے، آپس میں نہیں جمع۔ اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خوشی خوشی آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط لگا کر کے اگر آپ نے کیا کہ ایک رات کے لیے، تو اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ اور حلالہ کرنے والے مرد کے اوپر بھی، اور حلالہ کرا جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا، مان لو آپ کی بیوی ہے، آپ کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، تو آپ کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی۔ تو یہ چند لوگ تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس تقریر کا خلاصے کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے اشخاص کے اوپر ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، یا قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں فالو نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ خلاصے کے طور پر بیان کریں گے تو بھی 10 منٹ چلا جائے گا، اس لیے یہ سمجھیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر یہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسے میں وہ لوگ ملعون ہوں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور جو بھی لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام افعال سے جس سے اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی پائی جاتی ہے، ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے دے، اور اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی بھائی بے نمازی ہوں، تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو مریض ہوں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو گمراہ ہیں ان تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے جو بھی بیمار ہو، چاہے ان کے گھر کے لوگ ہوں یا ان کے بچے ہوں، ان کی بیوی ہوں، تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک تو زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔